سورۃ الملک مکی سورت ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، 30 آیات ہے اس کی، اور ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 67 ہے۔ سورۃ طور کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، اس کی 30 آیات ہیں۔ سورۃ ملک کے الملک کے علاوہ بھی نام ہے، سورۃ تبارک بھی اس کو کہا جاتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک بھی، المانع مانع کیونکہ یہ روکنے والی ہے، منع کرنے والی ہے عذاب قبر سے، منجیہ بھی کہا گیا نجات دینے والی، الواقیہ بھی بچانے والی، المجادلہ جھگڑا کرنے والی، یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کرے گی اس کو بچانے کے لیے۔ سورۃ الملک سفارش کرنے والی سورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اس کو بخش دیا گیا، یعنی اس کو پڑھنے والا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ تبارک عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ سورۃ ملک پڑھنے کی وجہ سے قبر میں مختلف عذاب کو راستہ نہیں دیتے۔ اگر سر کی طرف سے آتی ہے کوئی چیز تو یہ سورت کہتی ہے کہ یہ شخص سورت پڑھا کرتا تھا تو ادھر سے تم نہیں آ سکتے۔ پھر پیٹ کی طرف سے کوئی چیز آنے لگتی تو وہ بھی کہتا ہے کہ اس کا کوئی راستہ نہیں تمہارے لیے کیونکہ یہ شخص سورت ملک پڑھتا تھا۔ اسی طرح پاؤں کی طرف سے ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی۔ اس کی تلاوت کرنا بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو سورت السجدہ کو پڑھے بغیر سویا نہیں کرتے تھے، اور اس کے پڑھنے کا جو وقت ہے وہ سونے سے پہلے کا وقت۔ کبھی کبھی عشاء کی نماز میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن روٹین میں نہیں کہ ریگولرلی روز اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے کہ روز عشاء کی نماز میں سورت ملک پڑھ کے اپنا فارغ ہو جائیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نا انسان بہت تھکا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب میں نماز پڑھتے بس میں سو جاؤں گا، تو بہتر ہے کہ پھر انسان پڑھ لے۔ تو سورت شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک بہت بابرکت ہے، تبارک کا لفظ جو ہے یہ بارہ سے ہے، برکت کا لفظ بروک سے بھی ہے۔ برکت میں فراوانی اور کثرت اور اضافے کا کانسیپٹ ہے کہ کسی بھی چیز کا ابنڈنٹلی ہونا، بہت زیادہ ہونا، ڈھیروں ڈھیر ہونا۔ اور پھر چونکہ تبارک کا لفظ بروک سے بھی ہے تو بروک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا دوام ہونا، لزوم ہونا، ثبات ہونا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک کثرت بھی، اور ایسی کثرت کہ جو باقی رہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک کثرت ہوئی کسی چیز کی اور اس کے بعد ختم ہو گیا، لیکن برکت ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی چیز کا بڑھ جانا بھی ہے، بڑھ جانے کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اس جگہ پر جم جانا بھی، یعنی اس چیز کا ہمیشہ کے لیے باقی رہنا بھی۔ عربی میں کہتے ہیں برک البعیر، اونٹ اپنے گھٹنے رکھ کے بیٹھ گیا۔ اب جس گھر میں اونٹنی ہوتی تھی یا اونٹ ہوتا تھا اس گھر کی تو موج ہوتی تھی، ایک خاص طور پر اگر اونٹنی ہو کہ وہ اس کا دودھ بھی اور پھر سواری کے کام بھی، اور پھر اگر وہ بچہ جنتی ہے تو اس سے مزید آمدنی میں بھی اضافہ، تو بہت ہی خیر و بھلائی کا عمل۔ یعنی جس گھر میں اونٹنی ہو وہاں سمجھے کہ کوئی غربت نہیں، پھر اس میں ان گھر والوں کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اور پھر بروک کے معنوں میں اگر لیا جائے تو اونٹنی جب بیٹھ جاتی ہے تو اس کو ہلایا نہیں جا سکتے کہ اٹھو اٹھو، اور وہ تو ایک جم اٹھ جائے، اس کو اٹھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، تو وہ جم جاتی ہے، ٹک جاتی ہے۔ اور کئی چیزیں تو ایسے جیسے چڑیا ہے، کوئی چھوٹی اور اس طرح کی مچھر مکھی ہے، تو اس کے تو کوئی قریب بھی جائے تو اڑ کے بھاگ جاتی ہے یا آگے سے ہل جاتی ہے۔ اسی طرح بکری ہے، بلی ہے، کتا ہے، یہ جانور ایسے ہیں کہ جو ٹک کے نہیں ایک جگہ بیٹھتے، لیکن اونٹ اگر بیٹھے تو پھر ٹک کے بیٹھتا ہے۔ تو عربوں کی جو لینگویج ہے، عربی زبان جو ہے، اس میں بے شمار الفاظ اونٹ سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ وہ ان کی زندگی کا مرکز و محور ہوتا تھا۔ تو بہرحال برکت کا معنی بھی اسی سے نکلا ہے، اور اسلامی اصطلاح میں برکت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں خیر الہی کا ظاہر ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر خیر ڈال دینا۔ اور مبارک وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر خیر و برکت پائی جاتی ہے۔ تو بڑھنا اور زیادہ ہونا اور بھلائی کا ثابت ہونا، اور پھر اس کا ہمیشہ قائم رہنا۔ اچھا، ایک لفظ ہوتا ہے برکت اور ایک ہوتا ہے تبارک۔ تو تبارک جو ہے اس کے معنوں میں کثرت پائی جاتی ہے، یعنی برکت سے بھی اوپر والا درجہ ہے اس میں۔ یعنی ایک ہوتی ہے عام برکت، بلیسنگ، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے تبارکت الدیار، گھروں میں برکت ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ برکت ہو گئی،
جیسے کہا جاتا ہے عربی میں تبارکت النخلہ، کھجور کا درخت بہت اونچا ہو گیا. تو کھجور کا درخت جب اونچا ہوتا ہے تو وہ عام دوسرے درختوں کے مقابلے میں سر نکال لیتا ہے، یعنی ان سب کے مقابلے میں اونچا ہو گیا. اسی لیے پھر تبارک کے معنوں میں عظمت اور بزرگی میں بڑھ جانے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بہت زیادہ برکت والا ہے تیرے رب کا نام. قرآن مجید میں جہاں کہیں تبارک کا لفظ آیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے آیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ خیر و بھلائی کا منبع اور مرکز جہاں سے سب کو خیر و بھلائی ملتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. تبارک الرحمن، تبارک اللہ. اور یہاں کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے. یعنی بابرکت ذات ہے، مبارک ذات ہے. اور تبارک بمانا بلند ہونے کے بھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ذات ہے، ہر ایک سے بلند ہے. یعنی بلند کے لیے علوم کا لفظ بھی آتا ہے، بڑائی کے لیے عظمت کا لفظ بھی آتا ہے، اللہ اکبر کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن تبارک کا لفظ بھی آتا ہے کہ بہت بلند ہے. اور تبارک کا لفظ جو ہے عربی میں تفاعل کے وزن پر ہے، اور تفاعل کا معنی ہوتا ہے برکت سے تفاعل میں حروف زیادہ ہو گئے. تو عربی میں جب ایک روٹ سے ایک لفظ نکلتا ہے جس میں کم حرف ہے اس کا معنی تھوڑا سا چھوٹا ہوگا یا کم ہوگا، اور جب اس میں حروف بڑھتے جائیں گے تو اس معنی میں شدت پیدا ہو جائے گی، وہ معنی بھی زیادہ ہو جائے گا. تو یہاں پر کیا معنی بنے گا پھر؟ وہ بہت زیادہ بابرکت ہوا، تبارک الذی، وہ بہت زیادہ بلند و بالا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بلند بھی ہے، برکت والا بھی ہے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ کسی بھی چیز میں جو بڑھوتری ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. یہ کانسیپٹ ہمارے ذہن میں اچھی طرح واضح ہونا چاہیے. ہم انسانوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یو بلیس اس، نہیں، انسان نہیں کسی کو بلیس کر سکتے، یہ اللہ کی ذات ہوتی ہے جو بلیس کرتی. یہ چیز واضح ہونی چاہیے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت دینے والا بھی ہے، اور کسی چیز کے اندر اگر برکت ہے تو ڈالنے والا بھی اللہ ہی ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اس نے مجھے مبارک بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں. عیسیٰ علیہ السلام مبارک تھے، ان کے اندر برکت تھی، لیکن وہ ڈالی کس نے؟ اس کا سورس کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی طرح جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں اور جتنے بھی نیکی کے کام ہیں یا خیر و بھلائی کی چیزیں ہیں، ان سب کے اندر برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ مبارک بنا دیتا ہے اور وہ بندوں کے فائدے کی ہو جاتی ہے. اسی طرح اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بزرگوں سے برکت لی جاتی ہے؟ نہیں، صرف انبیاء علیہ السلام سے لی جا سکتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں اور برتنوں وغیرہ سے صحابہ کرام برکت حاصل کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں برکت ڈالنے والا دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن عام بندے جو ہیں، یعنی عام نیک بندے جو ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے میں برکت لے لوں یا اس سے برکت لے لوں. وہ برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پہنچاتا ہے. اور بخاری میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ البرکۃ من اللہ، کہ برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جیسے آل ابو بکر کے بارے میں فرمایا گیا کہ لقد بارک اللہ للناس فیکم، کہ اے آل ابو بکر تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے باعث برکت بنا دیا. اچھا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ بعض لوگ بابرکت ہوتے ہیں، ان کے اندر برکت ہوتی ہے، وہ ڈالی اللہ میں ہوتی ہے، لیکن وہ کون ہوتے ہیں؟ جن سے دوسروں کو خیر اور بھلائی پہنچتی ہے. یہ یاد رکھیے، جن سے دوسروں کو خیر پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے. اسی لیے شادی کے موقع پر، عید کے موقع پر کوئی حج کرے، ہم کیا دعا دیتے ہیں؟ مبارک ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بہت خیر و برکت ڈالے، اور یہ جو بچہ آپ کو نصیب ہوا ہے یا عید کا دن نصیب ہوا ہے، یہ جو بھی اس میں آپ کی خیر و بھلائی میں اضافہ ہو جائے. یعنی یہ کانسیپٹ ہوتا ہے. جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بارک اللہ لک، بارک اللہ علیکما، بارک اللہ فیکم. اور یہ دعا جو ہے یہ نظر سے بھی بچاتی ہے. یہ جو نظر لگ جاتی ہے، ہمارے یہاں عام طور پر کانسیپٹ ہے کہ جب نظر سے بچنے کے لیے بس ماشاء اللہ کہہ دینا کافی ہے. ماشاء اللہ کافی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی. اس بندے کو جس کو اللہ نے کوئی خیر و بلائی دی ہے اس کو دعا دینی چاہیے کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے، یعنی یہ خیر تمہارے اندر باقی رہے. ابھی ہم نے دو معنی پڑھے تھے، کیا؟ ایک خیر و بلائی کا زیادہ ہونا اور ایک اس کا جم جانا. یعنی اللہ نے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں خیر و بلائی
زیادہ تو دی، لیکن ایسا نہ ہو کہ نظر بد کی وجہ سے وہ رخصت ہو جائے. تو جب برکت کی دعا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خیر و بھلائی برکت اس کے اندر باقی رہے اور اس سے یہ فائدہ اٹھاتا رہے. اور ہمیں اپنے گھر میں، مال میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ جس کو چاہے اس کو برکتیں عطا کر سکتا. اسی طرح حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. یعنی جس گھر میں بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ گھر برکت والے ہوتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ بڑوں کے ساتھ کیوں برکت ہے؟ بات یہ ہے کہ بڑے سے مراد صرف عمر میں بڑا ہونا نہیں ہوتا، اس سے مراد علم میں بڑا ہونا بھی ہوتا ہے، تجربے میں بڑا ہونا، عقل سمجھ میں بڑا ہونا. تو قدرتی بات ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوگا اس سے دوسروں کو رہنمائی ملے گی، برکت ہو گئی. جس کے پاس تجربہ زیادہ ہے، حکمت ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، تو اس سے بھی کیا ہوگا، دوسروں کو خیر و بھلائی ملے گی. تو اس لیے انسان کو ایسے لوگوں کی کمپنی کا حریص ہونا چاہیے. پھر اسی طرح کسی کے بارے میں کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص بڑا مبارک ہے؟ ہاں، اگر اس سے انسان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آنے سے بڑی برکتیں ہوئی. اس کا یہ مطلب نہیں وہ اس نے کچھ پیدا کر دیا ہے، وہ تو اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں اس نے ان نعمتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے اس کا آنا بیٹھنا وہ بابرکت ہو گیا. تو مخلوق میں جب ہم برکت کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کے اندر پائی جانے والی خیر ہوتی ہے. برکت کیا ہے؟ خیر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس خیر کو باقی رکھتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ جگہ بھی بڑی بابرکت ہوتی ہیں، جیسے قرآن مجید میں 2 بابرکت جگہوں کا ذکر آیا. یعنی کہ حرم کو اللہ نے بابرکت بنایا اور اس کے علاوہ مسجد اقصی اس کے آس پاس کو. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو اس زمین میں برکتیں ہیں، وہ زمین کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرح منسوب کرتے ہیں. بارکنا حولہ، ہم نے اس کے اندر برکتیں ڈالی ہیں اس کے آس پاس کی جگہ پر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں چاہے، جس بندے میں چاہے برکت ڈال دے، جس گھر میں چاہے برکت ڈال دے، جس کھانے میں چاہے برکت ڈال دے، جس زمین میں چاہے برکت ڈال دے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض لوگ تھوڑا بھی کھاتے ہیں تو ان کو بہت اچھی طرح لگ جاتا ہے، اللہ ان کے تھوڑے میں برکت ڈال دیتا ہے اور وہی ان کی پوری غذائیت کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ بہت بھی کھاتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں نا مال حرام میں برکت نہیں ہوتی، جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس سے کوئی خیر نہیں ملتی انسان کو. وہ بہت بھی ہوتے ہوئے اس میں کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی سکون چین نہیں ہوتا. نام میں تو نہیں ہوتی، نام برکت بھی رکھ سکتے ہیں ویسے، کیونکہ اچھے لفظوں سے نام رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. عبداللہ بن مبارک بھی نام تھا. مبارک یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ ان کے اندر برکت ڈال دے، ان کے اندر خیر و بھلائی ہو. تو فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت. یعنی حقیقی مالک، حقیقی بادشاہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے. ملک یملک ملکن و ملکن کا معنی ہوتا ہے حکومت کرنا، یعنی سارے اختیارات اور سارا کنٹرول صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. آسمانوں کی بادشاہت بھی اور زمین کی بھی بادشاہت کا اصل مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. اور ہر چیز کا، ہماری جان، ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے پاس تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہم مانتے ہیں اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جو شخص یہ مان جاتا ہے نا کہ اصل تو اللہ کا ہے سب کچھ، پھر کوئی چیز آتی ہے یا جو جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ دینے کے بعد لے بھی لیتا ہے تو پھر انسان اس پر ناراض نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں تو اس کا مالک ہی نہیں تھا، اس کا تو جو مالک ہے اس نے لے لی تو اس میں ناراضگی کی بات ہی نہیں ہے. ہاں، ہم اس کی جدائی پر غمگین ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا حقیقی مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے. تو مومن کا یہ ایک یقین ہے کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ ہی کی ہیں، سارے خزانے اس کے پاس ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے.
تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. تو یاد رکھیے یہاں دنیا میں جس کے پاس جو بھی کوئی اختیار ہے نا وہ بڑا وقتی اور عارضی ہے، وہ تھوڑے دن کی بات ہے اور اس پر بھی اس کے لیے ایک امتحان ہے. لیکن ہر چیز الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانے والی. قیامت کے دن کا بھی مالک وہی ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری زمین کو مٹھی میں لے گا، آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہے. جب انسان یہ چیز سمجھ لیتا ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو پھر انسان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ انسان کے اندر عاجزی ہے. کتنا بھی انسان کے پاس ہو، مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، کوئی اتھارٹی ہو، کوئی بڑی سے بڑی جاب ہو، کچھ بھی ہو، انسان سوچتا ہے کہ اللہ جب چاہے یہ لے بھی سکتا مجھ سے، میرے پاس امانت ہے، میں نے اس کو اچھے سے استعمال کرنا ہے، میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کو پا کے تکبر نہیں کرنا، میں نے بڑا نہیں بننا، بڑا تو وہی ہے جو اصل مالک ہے، میں تو اس کے حکم کے مطابق اس کو صرف استعمال کرنے کے لائق ہوں. اور پھر سارے اختیارات، یعنی کہ ہمارے پاس اختیار مثلاً تھوڑی دیر کے اختیار اپنی زبان پہ، اپنے ہاتھوں پہ، اپنے پاؤں پہ، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کیسے ہم بعض اوقات بے اختیار ہوتے ہیں، اپنی بات بھول جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں، وہ یاد ہی نہیں آ رہی بھائی رٹی ہوئی تھی وہ بات کدھر گئی. یہ ہے ہمارا اختیار. اللہ کا اذن نہ ہو تو ہمیں اپنی باتیں خود ہی بھول جاتی، ذہن میں لفظ پھر رہا ہوتا ہے، زبان پہ نہیں آتا، کرتے کرتے کام ایسا ذہن سے نکلتا ہے کہ بالکل ہی بھول جاتے ہیں. تو جن چیزوں پہ ہمارا اختیار ہے بھی تو وہ بھی کلی نہیں ہے، وہ بھی بہت محدود اختیار ہے، بہت لمیٹڈ اختیار ہے، بہت وقتی ہے، بہت تھوڑی دیر کا ہے. تو اس لیے یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جب انسان یہ یقین کر لیتا، مان لیتا کہ ملک اللہ کے ہاتھ میں، اختیار اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز ہی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. تم سب دن رات گناہ کرتے ہو میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش مانگو میں بخش دوں گا. تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے کہ نقصان پہنچا سکو، نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو کہ فائدہ پہنچا سکو. اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے پچھلے جن و انس سب اس آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، تم میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اور اگر وہ سب سے بدکار انسان کی طرح ہو جائیں تو میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں کر سکتے. اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے پچھلے جن انسان ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں، پھر بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی مگر اتنی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کے بعد نکالنے سے کمی ہوتی ہے، یعنی کچھ بھی نتھنگ. اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے گن گن کے رکھ رہا ہوں، شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا. تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری ساری ضروریات پوری کرنے والا وہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے. اگر ہمارا حق کسی بندے کے پاس ہے نا، وہ نہیں دے رہا، تو اس کا بھی مالک اللہ ہے، وہ دلوا سکتا ہے ہمیں. تو مضبوط کون ہے؟ جو اللہ کو پکارتا ہے. مضبوط کون ہے؟ جس کی مدد اللہ کرتا ہے. اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو کم نہ سمجھا کریں. اگر آپ کو یہ توفیق حاصل ہو جائے کہ آپ ہر چیز اپنے رب سے مانگیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز، اور یہ آپ کا 24/7 کا کنیکشن اپنے رب سے بن جائے گا. اور یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل ہر وقت اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہو. اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر انسان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی ساری پریشانیاں، اپنی ساری چیزیں اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے کہ رب یہ میرے تو بس کی بات نہیں ہے، تو تیرا معاملہ ہے، تو جانے، تیرا کام جانے، تو کر سکتا ہے، مجھے تو چاہیے کہ تو کروا کے دے. اور اس سے دعاؤں میں بھی یقین آتا ہے جب انسان کو یہ پتا ہو، اس کا یہ ٹرسٹ ہو کہ میں اس رب سے بات کر رہا ہوں جس کے پاس سب کچھ، جو سب کچھ کر سکتا ہے. اب دیکھیے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، تو اس کے نزدیک اس کی ماں کیا ہوتی ہے کہ وہ کیا کر سکتی؟ سب کچھ کر سکتی. میری امی کو سب کچھ آتا ہے جب تک ہوش نہیں آتی بچوں کو. پھر جب بڑے ہوتے تو کیا کہتے ہیں آپ کو کچھ نہیں آتا، یو ڈونٹ نو. تو جب اس کو یہ ہوتا ہے نا کہ میری ماں کو سب کچھ آتا ہے، تو پھر اس کے اندر کتنا کانفیڈینس ہوتا ہے. چھوٹی سی لڑائی ہو بہن بھائی، جا کے ماں کو بتا کے آگے بس معاملہ حوالے ہو گیا اس کے، اور پھر دوبارہ آ جاتا ہے اپنے کام پہ. تو اسی طرح جس انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب سب کچھ ہی کر سکتا ہے،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو پھر آپ سوچئے ایسا شخص کیا کبھی مایوس ہو سکتا ہے؟ ایسا شخص کبھی پریشان ہو سکتا ہے جس کا اس بات پر ایمان ہو کہ تبارک الذی، ساری خیر و بلائی ہے ہی اللہ کے پاس، سب سے بڑا وہی ہے، سب کے پیشانی کے بال اور سب اس کے کنٹرول میں، اور وہ ہر چیز میں پوری قدرت رکھتا ہے. اس یقین اور ایمان کے ساتھ بیٹھ کے دعا کیا کریں. لوگ طرح طرح کے وظیفے پوچھتے ہیں اور بتاتے ہیں، اس آیت کو وظیفہ بنا لیں. جب آپ کمزور پڑھنے لگے، جب آپ بے بس محسوس کرنے لگے، اور ویسے تو آپ ہر روز ہی رات کو پڑھتے ہیں، آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے کہ آپ رات کو پڑھتے، لیکن پتہ ہم پڑھتے کیسے؟ آنکھیں بند ہوتی ہیں اور ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹک کرنا ہے نا، نمبر لگانے کے آج کی رات بھی پڑھ لیا. اس وقت ہم یہ سوچے لے کے سوئیں تو پھر خواب کیسے آئیں گے؟ پریشان کرنے والے کو. پھر صبح اٹھ کے بے چین رہیں گے کہ اتنا پریشان کن خواب آیا، پتہ نہیں کیا کروں. انشاءاللہ جب آپ اس یقین کے ساتھ سوئیں گے میرا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے. اور پھر وہ جو دعا ہے رات کو سوتے وقت ایک اور بھی، اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا، ووجہت وجہی الیک، اور اپنا چہرہ بھی تیری طرف کر لیا، وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا. جو بھی بوجھ ہے، جو بھی چیز بادر کر رہی، پریشان کر رہی، ساری اس کے حوالے کر دیں. آپ اس کو ٹھیک کر دیں. بعض اوقات ایسا ہے کوئی کام بگاڑ لیتے ہیں اور پھر وہ ہم سے نہیں سنواتا، ہم اپنے سے بڑے یا اسکلفل یا جو بھی جانتے اس کہتے ہیں یہ لیں آپ اس کو ٹھیک کر دیں. مجھ سے نہیں ہوتی. بچے ایسے ہمارے ساتھ کرتے ہیں، الجھا کے چیزیں رکھ کے خراب کر کے کیسے آپ ٹھیک کر. تو بات یہ ہے ہم نے تو اپنے معاملے اپنی غلطیوں سے خود ہی الجھا لیے. ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ بگڑا ہوا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. میں کیوں اتنے وثوق سے بات کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہی امتحان کے لیے. امتحان تو ہوگا کبھی کسی طرف سے کبھی کسی، اور ہر روز ایک نیا ہی کھڑا ہوا ہوتا ہے. کچھ لانگ ٹرم ہوتے ہیں، کچھ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، پھر آتے گزر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو ان کو دل پہ رکھ کے اور ان کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا چاہیے. اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دینے چاہیے. یا رب میں کچھ نہیں کر سکتا، اور ساتھ اپنی بے بسی کا بھی اظہار. کیونکہ پتہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں میں کر سکتا ہوں، مجھے سب کچھ آتا ہے، مجھے پتا ہے میں ایسی تیسی کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، یہ کر دوں گا. بڑے بڑے بڑھ کے مارتے ہیں ہم، حالانکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو ایسا بندہ پھر اپنی جب ایگو کا شکار ہوتا ہے اللہ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. اچھا کرو دیکھتے پھر کیا کر لیتے ہو تم. لیکن جو بندہ عاجزی اللہ کے سامنے دکھاتا ہے، یا اللہ میں کچھ نہیں، جو تو نے مجھے دیا ہے نا وہ بھی تیرا ہی ہے، تو نے دیا ہے مجھے، میرا کوئی کمال نہیں. مجھ سے زیادہ قابل لوگ ہیں تو ان کو بھی دے سکتا تھا. تو اگر تو نے مجھے دیا یہ تیری ہی طرف سے ہے، لیکن جو میری پریشانیاں اور جو میرے مسائل اور جو میرے مسئلے ہیں ان کو میں نہیں حل کر سکتا، ان کو تو حل کر سکتا ہے، تو ان کو حل کر، تیرے حوالے. پھر آپ دیکھیں ہلکا ہو کے سوئیں گے. آپ کر کے تو دیکھیں، اپنی عاجزی کا اظہار کریں اور اس کی قدرت کا ذکر کریں. دیکھیے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے. تبارک الذی، تبارک بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ برکت والا. بیدہ الملک، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہوا ہے، ملک بادشاہت کا ذکر ہوا ہے، پھر قدرت کا ذکر ہوا، وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، تو اتنی ساری صفات کا قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، تم ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو. ہم نے بس صرف یہ کر رکھا ہے کہ بیمار ہو جائے تو یا سلاموں کو ختم کر لیں. چلے اللہ کے نام یا سلام سے بھی اس کو پکارتے ہیں، لیکن ان آیات کو پڑھ پڑھ کے اس کو پکارے. اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو ہر چیز پہ غالب ہے، کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی. اس لیے میرا تعلق اور میرا اعتماد اور توکل اور یقین اور بھروسہ تیری ہی ذات پر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا. کیوں بنایا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزما کر دیکھے. کس چیز کی آزمائش؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھے کام کس کے، سب سے اچھا کون ہے عمل کے اعتبار سے. وہ عمل دیکھ رہا ہے. وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. تو یاد رکھیے زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ. جس کو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے. ایک بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو اس کے مرنے کا وقت نہیں تھا. ہمیں زیادہ پتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کس کے مرنے کا وقت آیا اور کس کا نہیں. جس نے زندگی دی وہی موت دینے والا ہے، موت کو تخلیق کرنے والا بھی وہی ہے. اور پھر لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے.
تمہیں آزمائے. کس بات میں آزمائے؟ ایک معنی اس کا یہ کیا گیا کہ عقل کے اعتبار سے تم میں سے کامل کون ہے، یعنی کون اپنی عقل کا بھرپور استعمال کرتا ہے. تو ہمارا امتحان کیا ہوا؟ کس چیز کا ہوا؟ ہماری عقل سمجھ کا. اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. عقل کیسے تیز ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ عقل کو کیا چیز تیز کرتی؟ علم. علم سے. ٹھیک ہے، اس کو چمکاتے جائیں، سیکھتے جائیں. مسلمان کو کب تک سیکھنا ہوتا ہے؟ سال 2 سال، مرتے دم تک، قبر تک، آخری دن تک. تو اس لیے امتحان کیا ہے کہ ہم میں سے سب سے زیادہ اپنی عقل سمجھ، ایک کامن سینس جو ہے، یہ کون استعمال کرتا ہے. دوسرا معنی ایکم ازہد فی الدنیا، تم میں دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبت ہونے والا کون ہے. یعنی ایک امتحان ہمارا یہ ہے کہ کون دنیا میں بہت دل لگا لیتا ہے اور کون بے رغبت ہے. دنیا ہماری ضرورت ہے. ہمیں رہنے کے لیے گھر بھی چاہیے، ہمیں سونے کے لیے بیڈ بھی چاہیے، ہمیں پہننے کے لیے کپڑے بھی چاہیے، ہمیں جوتے بھی چاہیے، ہمیں کھانا بھی چاہیے، ہمیں بچے بھی چاہیے، ہمیں جاب بھی چاہیے. یہ سب چیزیں چاہیے. لیکن مومن ان چیزوں میں پھنس کے نہیں رہ جاتا. وہ اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتی، وہ اس کی زندگی کی محبتوں کا مرکز نہیں ہوتی. وہ ان چیزوں کے گرد ہی گھوم کر نہیں رہ جاتا. وہ اللہ سے محبت کرتا ہے سب سے بڑھ کر، اور جن چیزوں سے وہ محبت کرتا ہے وہ اللہ کی خاطر کرتا ہے، تاکہ اللہ کی خاطر ان کو استعمال کر سکے. اپنے بچوں کو بھی اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے، اپنے مال کو بھی اللہ کی رضا کمانے کے لیے لگاتا ہے، اپنے جسم کو بھی اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے. تو یہی ہمارا امتحان ہے کہ کون دنیا سے محبت میں کھو جاتا ہے، دنیا کے بھنور میں پھنس جاتا ہے، اور کون اس سے اوپر اٹھ جاتا ہے. تیسرا معنی تم میں سے کون اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے والا ہے. حرام سے کون کون بچتا ہے؟ یہ امتحان ہے ہمارا. ابتلا کیا ہے، آزمائش کیا ہے؟ حرام سے کون بچتا ہے، اور کون اللہ کی اطاعت کی طرف سب سے زیادہ جلدی کرنے والا ہے. چوتھا معنی ایکم للموت اکثر ذکرا، تم میں سے کون موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے، اور اس کے لیے سب سے اچھی تیاری کرنے والا کون ہے، اور اس سے ڈر کر بچنے والا اور احتیاط کرنے والا اور تقوی کرنے والا کون ہے. نمبر 5، پانچواں معنی اس کا کیا گیا ہے تم میں سے کون سب سے زیادہ اپنی ذات کے عیبوں کو جاننے والا ہے. تو ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا پہچانا، اپنی ویکنیسز کو کتنا جانتے ہیں. اب دیکھیے کہ جیسے زمین ہوتی ہے نا، تو اگر اس پر آپ نے کچھ بنانا ہے، گھر وغیرہ یا کچھ، تو اس کی بنیادیں بھی کھودتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کو پنجابی میں ٹوئے کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ گڑے، وہ گڑوں کی بھرائی بھی کرتے ہیں نا، تب اس پہ کوئی چیز بنتی. تو وہ بھرائی کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ہم میں سے ہر شخص کی شخصیت کے اندر کہیں نہ کہیں گڑے ہیں، اور ان کو بھرنا بڑا ضروری ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز میں پیچھے ہیں، کہاں کمی ہے ہم میں. کیا ہم روحانی طور پہ کمزور ہیں، جسمانی طور پہ کمزور ہیں، جذباتی طور پہ کمزور ہیں، علمی اعتبار سے کمزور ہیں؟ ہماری کمزوری کہاں ہے، کیا کمزوری ہے؟ اور یہ ایمانداری کے ساتھ سچے دل سے اکیلے بیٹھ کے اپنی غلطیاں آپ ڈھونڈیں. میں کہاں کمی کر رہی ہوں، میرا کون سا ایریا ابھی تک بہت ویک ہے، اس کے پیچھے لگ جائیں. کچھ لوگوں نے تو بڑی اچھی طرح پہچان لی میری تجوید کمزور ہے، تو لگتے ہیں سال ہر سال سے تجوید پڑھ رہے ہیں تو میں قرآن صحیح پڑھ لوں. بہت اچھی بات ہے. جب انسان کسی چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہاتھ آ ہی جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کی سمجھ نہیں ہے، میرا یہ ویک ایریا، وہ قرآن سمجھنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے جو یاد کیا مجھے بھول جاتا ہے. آپ کے ساتھ تو نہیں ہوتا ایسا؟ اس کا علاج صرف ریپیٹیشن، بار بار پڑھنا، بار بار دہرانا، بار 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 بار. کچھ لوگ کا حافظہ اچھا ہوتا ہے، وہ چند دفعہ پڑھ کے پھر پکا بھی کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ 10 دفعہ بھی پکا کرے پھر 11ویں دفعہ کچا ہوا پڑا ہوتا ہے، ان کو پھر پکا کرنے کی ضرورت. تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ویکنیسز کا پتا ہونا چاہیے. کچھ لوگ اپنے غصے پہ نہیں کنٹرول کر سکتے، بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن غصے کے بڑے تیز ہوتے ہیں، بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے علاج سوچنا چاہیے اور اس کو اس کمزوری کو دور کرنا چاہیے. کچھ لوگ شکوک و شبہات، وہم، منفی سوچوں کا شکار رہتے ہیں ہر وقت. تو آپ دیکھیے کہ جس طرح قانون کشش ثقل ہے نا، گریویٹیشنل پل جو ہے زمین کی، اس کا ایک لا ہے، اسی طرح ایک لا آف اٹریکشن بھی ہے. یعنی آپ جس طرح کی سوچ سوچیں گے نا، اسی طرح کی چیزیں آپ کو اٹریکٹ کریں گے اور آپ ان کو اٹریکٹ کریں گے، وہ پل کر لیں گے. آپ جس چیز کا خوف آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا، کسی انسان کا خوف بیٹھ گیا، اس سے ڈرتا ہے، اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں اور آپ ڈرے جا رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ ویسے ہی چیز نظر آنے لگے گی آپ. تو اپنی ویکنیسز کو دیکھیں، تو میں کس چیز سے ڈرتی ہوں،
کیا چیز مجھے رلاتی؟ 20 سال پہلے کسی نے کوئی گالی دی تھی تو وہ ابھی تک نہیں بھول رہی، روز یاد کر کے روتے ہیں اس کو. دس از اے ویکنس. ہم بری باتیں اپنے دماغ سے کلچ کے باہر نہیں پھینک سکتے. گھر کی صفائیاں خوب کرنا جانتے ہیں، دل کی صفائی نہیں جانتے، دماغ کی صفائی نہیں جانتے. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذات کے عیبوں کو جاننا ہے. یہ سورۃ الملک کا میسج ہے آپ کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. اور جو ایریا ویک ہو اس کو اسٹرانگ کر، تاکہ مرنے سے پہلے تیاری کر لیں نا، مر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا، تیاری کر لیں